میں حکیم محمد عظیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میرا آج کا ولاگ بچوں کی مشہور و معروف بیماری کے بارے میں ہے، جس سے ننھے بچے پیدائش کے 8 گھنٹے، 8 دن، 8 مہینے اور 8 سال کے عرصے میں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ اس بیماری کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں، اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ سکے۔ اب میں اس بیماری کی تفصیلات کی طرف آتا ہوں تو یہ بیماری اٹھارہ ہے، جس کی حقیقت سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ اگر تفصیل سے تحقیقات کی جائے تو اس خیال میں نہ صرف جاہل لوگ شامل ہوتے ہیں بلکہ پڑھے لکھے لوگ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ اس مکروہ خیال سے کوئی طبقہ بھی محفوظ نہیں۔ جاہل لوگ تو ایسے خیالات رکھتے ہی ہیں، لیکن معلومات حاصل کرنے سے پتہ چلا ہے کہ ان میں معمولی تعلیم یافتہ کیا، بی اے، ایم اے تک تعلیم یافتہ بلکہ پروفیسر اور پرنسپل قسم کی عورتوں کو بھی جاہل و بے علم عورتوں کے نہ صرف ہم خیال پایا گیا ہے بلکہ انہی کی طرح تعویذ، گنڈے، جادو ٹونے، جھاڑ پھونک اور دم درود کراتے دیکھا گیا ہے۔ صرف انتہائی تعلیم یافتہ عورتوں پر ہی منحصر نہیں بلکہ ان کے پڑھے لکھے انگلینڈ ریٹرنڈ مردوں کو بھی اس چکر میں مبتلا دیکھا گیا ہے۔ جب ان کے دوست مذاق اڑاتے ہیں اور ان کو زن مرید کہتے ہیں تو وہ پریشان نظر آتے ہیں۔ اس کی حقیقت سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں اور نہ ہی وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ایک خاص نقطہ یہ پایا جاتا ہے کہ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ 18 عورتوں کے اندر خرابی پائی جاتی ہے۔ 18 ایسی مرض ہے کہ جو صرف عورتوں کی ہے اور اس سے مردوں کا کوئی تعلق نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ خرابی عورتوں میں مردوں کی طرف سے آتی ہے۔ اس لیے ایسے مریض کے علاج میں ضروری ہے کہ ان کے مردوں کا بھی معائنہ کیا جائے اور ساتھ ہی ان کا علاج بھی کیا جائے۔ معائنہ کرنے سے یہ پتہ چل جائے گا کہ 18 کی حالت مرد یا اس کے خاندان کی طرف سے تو نہیں آئی۔ ایسی صورت میں عورت کے ساتھ ساتھ مرد کا علاج بھی ضروری ہے۔ اب اس مرض کی چند علامات آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ ایسی عورتوں کا جب بار بار مطالعہ کیا گیا تو ان میں خاص قسم کی علامات پائی گئیں، مثلاً پیشاب میں جلن اور تنگی، ہاتھ پاؤں کا جلنا، نلوں میں ایسی جلن جیسے وہاں پر زخم ہوں، اکثر قبض اور خشکی، پیٹ پر رحم کے ارد گرد جیسے کسی نے پیٹی باندھ کر جکڑ دیا ہو، بعضوں کو خارش و پھنسیاں اور پھوڑے، منہ پر دانے، گلے میں زخم، دائمی نزلہ، آنکھوں میں دائمی جلن، بعضوں کے پیٹ میں باؤ گولا، اختناق الرحم کے دورے، طبیعت میں غصہ، تیزی اور کسی کی بات برداشت نہ کرنا وغیرہ شامل ہے۔ اکثر ہر شخص اور گھر بار سے ناراض رہنا، یہاں تک کہ کسی بچے سے بھی پیار مشکل سے آتا ہے۔ بچے جو پیدا ہوتے ہیں اکثر ظاہراً تندرست پیدا ہوتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ سوکھنے لگتے ہیں۔ بعض پیدائش کے وقت سے ہی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جسم پر دانے، پھنسیاں، زخم، خاص طور پر پیروں کے ارد گرد جلدی بگاڑ، بعض بچوں میں سوزاک کی علامات بھی دیکھی گئی ہیں۔ ایک عورت کے بچے جب پیدا ہوتے تھے تو آنکھ سے اندھے ہوتے تھے، جس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ آنکھوں میں بالکل سیاہی پھیلی ہوئی ہوتی تھی۔ بعض بچے پیدائش کے وقت بالکل تندرست پیدا ہوتے تھے، مگر 3 دن کے بعد ان کی آنکھوں میں سیاہی پھیل جاتی اور وہ اندھے ہو کر مر جاتے تھے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر عورت میں یہ ساری علامات پائی جائیں، بلکہ کچھ عورتوں میں کچھ علامات ہوتی ہیں اور کچھ عورتوں میں کچھ علامات ہوتی ہیں، لیکن جب ان کا غور سے مطالعہ کیا جائے تو یہ تمام علامات ایک دوسری سے ملتی جلتی ہیں۔
اب ان کے علاج کی طرف آتے ہیں تو میں آپ کو 2 نسخے اس بارے میں بتاتا ہوں جو کہ آپ خود بھی ادویات بازار سے لے کر بنا سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر جو نسخہ ہے اس میں شامل ہے سرما سیاہ اور ریٹھا۔ ان دونوں اجزاء کو ہم وزن لے لیں اور خوب باریک پیس کر منہ کے دانے کے برابر گولیاں تیار کر لیں۔ ایک گولی صبح شام بعد از غذا ہمراہ 1 گلاس دودھ کے ساتھ استعمال کریں، اور غذا میں دودھ، گھی اور سبزی گوشت کا استعمال زیادہ رکھیں۔ روٹی چاول برائے نام، البتہ گھی سے تر بتر حلوہ یا دلیا زیادہ مفید ہے، لیکن اگر شدید بھوک نہ ہو تو صرف پھل، دودھ اور چائے کا استعمال زیادہ مفید ہوتا ہے۔ دوسرا نسخہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ ریوند کھٹائی 1 تولہ، کلمی شورا 1 تولہ، گندھک آملہ سار 2 تولے۔ ان تمام ادویات کو باریک پیس کر محفوظ کر لیں اور ایک ماشے کی مقدار میں 2 بار ہمراہ گرم دودھ جس میں دیسی گھی ڈالا گیا ہو غذا کے بعد اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر یہ دونوں نسخے اکٹھے استعمال کیے جائیں تو یقیناً خاطر خواہ نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔